الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مقصرة فعليك بخاصة نفسك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا، لیکن آج ہم دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ ایمان والوں کی قدر و قیمت کوئی نہیں. کسی بھی جگہ پر چلے جائے تو دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے تو اس کو بہت نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کسی بھی جگہ پر چلے جائے تو دھکا مارا جاتا ہے مسلمان. بھائی کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کس سے خطاب کیا جا رہا ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے؟ ایمان والوں سے. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک اور جگہ پر ہے: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم کو سرفرازی چاہیے، بلندی چاہیے، ہر جگہ پر تم چاہتے ہو کہ ہماری عزت ہو، تو تم کو چاہیے کہ تم مومن بنے رہو. بھائی کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کیا مطلب ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. قرآن میں کہا گیا کہ اگر تم کو سر بلندی چاہیے تو تم کو مومن بننا پڑے گا. اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس نے دل میں یہ اقرار کر لیا ہو کہ میرا رب اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن طریقوں کو لے کر آئے ہیں، جن باتوں کو لے کر آئے ہیں، جن عملوں کو لے کر آئے ہیں، وہ سب کے سب سچ ہے اور اس پر میں عمل کروں گا. اگر یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں تو ہم مومن ہیں. پھر دوسری جگہ پر کہا گیا کہ ایمان والے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب ایمان والے نے یہ تو مان لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو لایا ہے، جن عملوں کو لایا ہے، وہ سارے کے سارے برحق ہے، لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں کر رہا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں. کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بڑی طاقت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. اسی سے مسلمان بنا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے پورا کا پورا. ہم قرآن میں دوسری جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں. 70 سال کی عمر میں ان کو بچہ نصیب ہوا، 70 سال کی عمر میں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ابھی بھی جو ان کی آزمائش تھی ختم نہیں ہوئی. جب تھوڑا بچہ بڑا ہوا ہے، چلنے دوڑنے کے قابل ہوا ہے، تو پھر ان کی آزمائش ہوئی کہ اپنے بچے کو ذبح کرو. ان کی آزمائش تھی.
تو اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. مطلب یہ اللہ کا حکم ہے. عام مومن کا جو خواب ہوتا ہے وہ دلیل اور حجت نہیں ہوتا، لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے، مطلب وہ سچ ہے. تو اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ اللہ ان کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کرو. اپنے بچے سے کہہ دیا کہ بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مطلب اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے. اور تو کیا کہتا ہے؟ بچہ بھی تو نبی کا تھا، آگے جا کر کے وہ نبی بننے والے تھے. تو کہہ دیا کہ ابا تم کو جس کام کا حکم ہوا ہے اس کام کو تم کر گزرو، یقیناً آپ مجھ کو صبر کرنے والا پاؤ گے. لے کر چلے ہیں ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور جب چھری ان کے اوپر گھمانے کی کوشش کی تو بچے نے کہا کہ ابا رک جاؤ، میں الٹا گھوم جاتا ہوں اور تم اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دو تاکہ تم کو مجھے دیکھ کر دیا نہ آ جائے. یہ تھے وہ بچہ کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سرخم تسلیم کر رہا ہے، اور یہ تھے وہ نبی جو اپنے لگتے جگر کو جو اتنے سالوں کے بعد بچہ نصیب ہوا ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے نکلے اللہ کے نام پر. لیکن یہ تو صرف آزمائش تھی نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذبح نہیں ہونے دیا، بلکہ حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ یہ جو دمبا ہے جنت سے لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ پر یہ دمبے کو رکھ دو. تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی فلما اسلما وتلہ للجبین. یہ لفظ یہاں پر قرآن نے بیان کیا ہے فلما اسلما، کہ دونوں کے دونوں جو تھے باپ بیٹے وہ دونوں کے دونوں نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. یہ تو صرف ایک حکم کی بات تھی، اور یہ ایک حکم ایسا تھا کہ کوئی کرنے نہ پائے. آج تو ہمیں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، 1 سال میں 1 مہینہ روزہ رکھو، اور ہم نے تم کو جو مال دیا ہے اس کا 40واں حصہ دو، 2.5%. حالانکہ یہ مال بھی اللہ دیتا ہے ہمیں، یہ تندرستی بھی ہمیں اللہ نے دی ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کہ اتنا بڑا حکم کہ اپنے بچے کو ذبح کرنا، تو اس کے اوپر اپنے آپ کو جھکا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب تم پکے مسلمان ہو. فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں کے دونوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. پھر ابراہیم علیہ السلام کو آواز دے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا، اب ہم تم کو ایسا بدلہ دیں گے کہ ساری قیامت تم کو یاد رکھے گی، قیامت تک آنے والی نسل تم کو یاد رکھے گی. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی یہ قربانی کا جو حکم ہے وہ ہم پر بھی واجب ہے. یہ عمل سال میں 1 مرتبہ جو مالدار ہوتے ہیں وہ ان کو قربانی کرنی پڑتی ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیوں واجب ہو گیا؟ کیسی قربانی دی انہوں نے؟ تو اس قربانی کے بدلے میں ان کا جو عمل تھا وہ قیامت تک کے لیے آنے والے مومنوں کے اوپر واجب کر دیا. اس کو کہتے ہیں اسلام، اور اس کو کہتے ہیں مسلمان، کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. ہماری طرح کی نہیں. ہم تو مانتے ہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کو چاہنے والے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آئے تو پیچھے ہٹ جائے. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. کھانے کی بات آتی ہے تو ہم تو آگے بڑھ جاتے ہیں، گیت گاتے رہتے، لیکن عمل کے نام پر ہم زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہ پر بتایا ہے کہ اگر تم کو مرنے کے بعد میں جنت چاہیے تو صرف ایمان کافی نہیں ہے. ہم قرآن کے اندر میں جتنی بھی آیتیں ہیں جس میں جنت کی خوشخبریاں دی گئی ہے اس کو ہم ذرا غور کریں. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات والذين امنوا وعملوا الصالحات، ایک جگہ پر کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. تو یہ ساری جنت کی جو خوشخبریاں ہیں وہ صرف ایمان کے اوپر نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ کہا گیا ہے وعملوا الصالحات، کہ نیک عمل کرنے والا ہوگا جب دخول اول نصیب ہوگی اس کو، ورنہ اس کو بھی جہنم میں اپنے گناہ کاٹنے پڑیں گے، اپنی سزا کاٹنی پڑے گی. اس کے بعد وہ سزا کاٹنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا. اور ذرا سنیں تو صحیح، ہم فضائل اعمال میں ایک فرض نماز اگر آدمی نے جان بوجھ کر قضا کی ہے،
قضا کرنے کی بات کر رہا ہوں، آدمی نے پڑھ لی قضا، اس کی بات کر رہا ہوں، تو کتنا گناہ ہے اس کا؟ 3 کروڑ سے بھی زیادہ، اس سے کتنے سال ان کو جہنم میں گزارنے پڑیں گے۔ یہ قضا کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو کتنی نمازیں چھوڑ دیتے، ہمارا تو کیا حال ہوگا؟ تو قرآن نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اگر تم ایمان والے ہو لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ تم نے نیک عمل بھی کرنے شروع کر دیے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ ہم تم کو خوشگوار زندگی نصیب کریں گے۔ یہ سارے حالات جو ہمارے ہیں، جو ہم کو قرآن میں کہا گیا کہ تم کو سربلندی چاہیے تو ایمان والا بننا پڑے گا، تو یہاں پر کہا گیا کہ ایمان والا کے ساتھ عمل والا، ایمان والا عمل والا ہونا چاہیے۔